بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ یورپی یونین نے کی قرآن مجید کی بے حرمتی کی مذمت، کہا یورپ میں نسل پرستی اور جنونیت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ عراق میں احتجاجی سویڈش سفارت خانے میں گھس پڑے، ایران میں سفیر کو طلب کیا گیا۔ فرانس میں چوتھی رات بھی جھڑپیں، 1300 سے زیادہ گرفتار، احتجاج نئے علاقوں تک پھیل گیا۔ پولیس آفیسر کی گولی سے ہلاک نوجوان کی تدفین، فٹ بال سٹار بپے نے کی امن کی اپیل۔ جوابی حملوں میں تیزی نہیں، یوکرین کے کمانڈر ان چیف نے کیا اقرار، کہا F-16 جیٹس کا انتظار ہے۔ آسٹریلیا، کینیڈا اور برطانیہ نے یہودی بستیوں کے پھیلاؤ پر کیا فکر مندی کا اظہار، قدس کو یہودی رنگ دینے کے منصوبے تیز۔ ایران کو اگلے ہفتے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں شامل کیا جائے گا، رشیا نے کیا اعلان۔ مہاراشٹر کے بلڈھانا میں ڈیوائیڈر سے ٹکر کے بعد بس میں آگ لگ گئی، 26 ہلاک۔ بھیم آرمی کے چیف چندر شیکھر آزاد کو گولی مارنے کے سلسلے میں 4 گرفتار۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یورپی یونین نے سویڈن میں قرآن مجید کو جلانے کے قدم کو سختی سے رد کر دیا ہے اور اسے دل آزار، توہین آمیز اور چھیڑخانی قرار دیا ہے۔ یورپی یونین نے ایک بیان میں کہا کہ یہ قدم یورپی یونین کے خیالات کا اظہار نہیں ہے۔ یورپ میں نسل پرستی، جنونیت اور عدم برداشت یا انٹالرنس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ گروپ نے ایک بیان میں کہا کہ قرآن مجید کو جلانے کا واقعہ خاص طور پر ایک ایسے وقت اور بھی زیادہ قابل مذمت ہے جب مسلمان عید الاضحیٰ منا رہے تھے۔ یورپی یونین مذہب کی آزادی اور اظہار خیال کی آزادی کی حامی ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم آپسی احترام اور سمجھ بوجھ سے کام لیں اور حالات کو اور بگڑنے سے روکیں۔ گروپ نے یہ بات نوٹ کی کہ وہ عراق کے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جہاں ہزاروں احتجاجیوں نے سویڈش سفارت خانے کے سامنے جمع ہو کر احتجاج کیا اور اسٹاک ہوم کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ عراق سے سویڈن فرار ہونے والے ایک شخص سلوان مومیکا نے اس ہفتے کے شروع میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی تھی، جس سے پوری دنیا میں مسلمان ناراض ہیں۔ کئی ملکوں میں احتجاج کیا گیا اور کئی دارالحکومتوں میں سویڈن کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا۔ بعض مسلم ملکوں نے سویڈن سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا ہے۔ پولیس نے اس شخص کو ملک میں اظہار خیال کی آزادی کے قانون کے تحت احتجاج کی اجازت دی تھی، لیکن اس پر ایک نسلی گروپ کے خلاف ایجیٹیشن کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ OIC نے قرآن مجید کی بے حرمتی سے پیدا صورتحال پر غور کے لیے اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کی ایک ہنگامی میٹنگ بلائی ہے۔ OIC مسلم ملکوں کی تنظیم ہے جس میں 50 سے زیادہ رکن ملک ہیں۔ یہ میٹنگ جدہ میں ہوگی۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہزاروں برہم مسلمانوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہوئے سویڈش سفارت خانے کے باہر احتجاج کیا۔ شیعہ عالم مقتدی الصدر کے حامی سویڈش سفارت خانے کے اندر گھس پڑے اور وہاں تقریباً 15 منٹ رکے۔ احتجاجیوں نے وہاں پر ورقیہ بھی چھوڑا جس پر لکھا تھا کہ ہمارا دستور قرآن ہے۔ احتجاجیوں نے سویڈش سفارت خانے کی گیٹ پر اپنے بعض نعرے بھی لکھے۔ احتجاجیوں نے مطالبہ کیا کہ سویڈن گستاخانہ حرکت کرنے والے شخص کی سٹیزن شپ برخاست کر دے۔ احتجاجی مقتدی کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ اس سے پہلے عراق کی وزارت خارجہ نے ایک انتہا پسند کو قرآن مجید جلانے کی اجازت دینے پر سویڈن پر تنقید کی اور کہا کہ ایسی حرکتوں سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے سویڈن پر تنقید کی ہے، اس معاملے سے نیٹو میں سویڈن کے شامل ہونے کا عمل متاثر ہوگا۔
ایران نے سویڈن کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا ہے۔ تہران میں ایرانی وزارت خارجہ نے سویڈن کے ناظم الامور کو طلب کیا اور ایران کی طرف سے مذمت سے انہیں واقف کرایا۔ ایک دن پہلے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور اس کے لیے مغربی ملکوں پر تنقید کی تھی۔ فرانس میں مسلسل چوتھی رات بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے اور احتجاجیوں کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں جن میں کئی لوگ زخمی ہوئے۔ ان واقعات کے سلسلے میں 1300 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کی طرف سے ایک افریقن نوجوان کو ہلاک کیے جانے پر یہ احتجاج پھوٹ پڑا ہے۔ پیرس اور دوسرے مقامات پر یہ مظاہرے جاری ہیں اور بعض نئے علاقوں میں بھی مظاہرے پھیل گئے ہیں۔ اس دوران 17 سالہ افریقن نوجوان نہل کی تدفین ہفتے کو عمل میں آئی۔ صدر ایمانوئل میکرون نے الزام لگایا کہ احتجاجی اس نوجوان کی موت کا استحصال کر رہے ہیں۔ انہوں نے مقتول کے ماں باپ سے کہا کہ وہ فساد مچانے والے بچوں کو قابو میں کریں۔ فرانس کے سٹار فٹ بالر اور کیپٹن کیلیان مباپے نے اپیل کی کہ تشدد رکنا چاہیے اور تشدد کی جگہ سوگ، بات چیت اور صلح کو لینی چاہیے۔ فرانس میں احتجاجوں کو قابو میں کرنے کے لیے 45,000 فوجیوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ہفتے کو احتجاج میں کچھ کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیون اور مارسیل میں تشدد ناقابل قبول ہے۔ فرانس کے عہدیداروں نے بتایا کہ پیرس کی صورتحال پچھلی راتوں کی بنسبت کچھ بہتر ہے۔ منگل کے دن پیرس کے قریب اشارے کے باوجود کار نہ روکنے پر 17 سالہ نہل کو ایک پولیس آفیسر نے گولی مار دی تھی جس کا تعلق نارتھ افریقہ سے ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اپنا بیرونی دورہ مختصر کر دیا ہے اور EU سمٹ چھوڑ کر پیرس پہنچے جہاں انہوں نے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں حصہ لیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے فرانس کو پولیس ظلم کے خلاف خبردار کیا اور کہا کہ اسے فرینچ آفیسرز میں نسلی امتیاز کے مسئلے سے نمٹنا چاہیے۔ نہل کی ماں نے کہ احتجاج میں حصہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ اس قتل کا تعلق نسل پرستانہ سوچ سے ہے اور نہل کو اس لیے مارا گیا کیونکہ پولیس آفیسر نے اس میں ایک عرب کو دیکھا۔ حالیہ عرصے میں پولیس کے ہاتھوں ہلاک زیادہ تر لوگوں کا تعلق افریقہ یا عرب سے ہے۔ فرانس کے بیرونی مقامات فرینچ گوانا اور ریونین میں بھی احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ یوکرین کے جوابی حملوں میں وہ تیزی نہیں ہے جس کی وجہ جدید ہتھیاروں کا نہ ہونا ہے۔ یوکرین کے ایک فوجی کمانڈر نے یہ بات بتائی۔ کمانڈر ان چیف ویلزلی زالونی نے واشنگٹن پوسٹ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین اب بھی F-16 فائٹر جیٹس کا انتظار کر رہا ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ کمانڈر نے کہا کہ مجھے 120 پلینز نہیں چاہیے، میں پوری دنیا کے لیے خطرہ نہیں بنوں گا، تھوڑی تعداد ہی کافی ہوگی۔ یہ دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے کہ بعض مغربی ملک رشین فورسز کے خلاف سست شروعات اور پیش رفت کی شکایت کرتے ہیں۔ ان ہتھیاروں کی ضرورت ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ دشمن جدید دور کے ہوائی ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ یوکرین جنگ کے 493 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اس دوران یوکرین کے کئی مقامات پر رشیا کے ہوائی حملے جاری رہے۔ یوکرین کی ڈیفنس منسٹر ہانا مالیر نے کہا کہ ان کی فوجیں جوابی حملوں کے تحت تمام ڈائریکشنز میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ رشیا کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے کہا کہ یوکرین زپوریزھیا نیوکلیئر پلانٹ میں دہشت گرد حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ آسٹریلیا، کینیڈا اور برطانیہ نے مغربی کنارے کے حالیہ واقعات، خاص طور پر یہودی بستیوں کے پھیلاؤ پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے امن کے امکانات کم ہوں گے۔ تینوں ملکوں نے ایک بیان میں کہا کہ یہودی بستیوں کا مسلسل پھیلاؤ امن کے راستے میں رکاوٹ ہے اور اس کے برے اثرات بات چیت کے ذریعے دو ریاستی حل پر پڑیں گے۔ اسرائیل کی حکومت سے ہماری درخواست ہے کہ یہ فیصلے واپس لے۔ اسرائیل کی وزارت دفاع کی ایک پلاننگ کمیٹی نے 26 جون کو 5,000 سے زیادہ نئی ہاؤسنگ یونٹس کی تعمیر کو منظوری دی تھی۔ عالمی قانون کے تحت یہ یہودی بستیاں غیر قانونی ہیں۔ ان ملکوں کے فارن منسٹرز نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی عہدیداروں کے فیصلوں پر انہیں تشویش ہے۔ یہودی بستیوں کے پھیلاؤ کی وجہ سے حالیہ ہفتوں میں کئی بار وائلنس ہوا ہے۔ 19 جون کو اسرائیلی فوج نے جنین ریفیوجی کیمپ پر حملہ بول دیا تھا۔ اس کارروائی میں 7 فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے۔ فلسطینی بندوق برداروں نے یہودی بستیوں کے قریب جوابی حملے بھی کیے۔ آسٹریلیا، کینیڈا اور برطانیہ نے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں کے خلاف تشدد کی مذمت کی۔
اسرائیل نے قدس کو یہودی رنگ دینے کے منصوبے تیز کر دیے ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ اموی دور کے محلات مسجد اقصی کے جنوبی علاقے میں کھدائی کا نیا کام شروع کیا گیا ہے۔ 1976 میں اسرائیل نے اموی دور کے محلات اور وہاں کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ محلات مسجد اقصی کا ہی حصہ تھے۔ عرب پارلیمنٹ نے حج کے کامیاب اہتمام کے لیے سعودی عرب کے شاہ سلمان کی کوششوں کی تعریف کی ہے اور انہیں مبارکباد دی ہے۔ عرب پارلیمنٹ کے اسپیکر عادل الاسونی نے کہا کہ سعودی حکومت نے حاجیوں کو سہولتیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس دوران مناسک حج ختم ہو گئے ہیں۔ اب حاجی طواف زیارت کے لیے مکہ روانہ ہو رہے ہیں، وہاں سے وہ اپنی اپنی منزلوں کو روانہ ہو جائیں گے۔ ایران کو اگلے ہفتے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO میں باقاعدہ طور پر شامل کر لیا جائے گا۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے یہ اعلان کیا۔ 4 جولائی کو شنگھائی ملکوں کی ایک کانفرنس ہوگی جس میں ایران کو مکمل رکنیت دی جائے گی۔ ایران نے 15 سال پہلے شنگھائی تعاون تنظیم کی رکنیت کے لیے درخواست دی تھی۔ 4 جولائی کا SCO سمٹ دہلی میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہونے والا ہے۔ مہاراشٹر میں سمردھی مہا مارگ ایکسپریس وے پر ایک بس میں آگ لگ جانے سے 26 لوگ ہلاک ہو گئے اور 8 زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ بلڈانہ ضلع میں رات 1:30 بجے پیش آیا۔ اس واقعے کے سلسلے میں بس ڈرائیور اور کنڈکٹر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ بس نے ایک کھمبے اور ڈیوائیڈر کو ٹکر دی جس کے بعد اس میں آگ لگ گئی۔ اس پرائیویٹ بس میں 33 مسافر سوار تھے جو ناگپور سے پونے جا رہی تھی۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سنیل کداسنا نے بتایا کہ ڈرائیور کے مطابق بس کا ٹائر پھٹ گیا جس کی وجہ سے بس نے ڈیوائیڈر کو ٹکر دے دی۔ 8 مسافر باہر نکلنے میں کامیاب رہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بھیم آرمی کے چیف چندر شیکھر آزاد کو گولی مارنے کے سلسلے میں 4 لوگوں کو امبالہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہریانہ اسپیشل ٹاسک فورس کی امبالہ یونٹ نے UP پولیس کے تعاون سے انہیں گرفتار کیا۔ ملزمین کی پہچان وکاس، پرشانت اور لولیش کی حیثیت سے کی گئی ہے جو اتر پردیش کے سہارنپور سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ چوتھے ملزم وکاس کا تعلق ہریانہ کے کرنال سے ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس امن کمار نے یہ بات بتائی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پڑوسی ملک کو خبردار کیا ہے کہ اگر کوئی بھی انڈیا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وہ جھارکھنڈ کے کانیر ضلع میں ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں انڈیا ایک طاقتور ملک بن گیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ یورپی یونین نے کی قرآن مجید کی بے حرمتی کی مذمت، کہا یورپ میں نسل پرستی اور جنونیت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ عراق میں احتجاجی سویڈش سفارت خانے میں گھس پڑے، ایران میں سفیر کو طلب کیا گیا۔ فرانس میں چوتھی رات بھی جھڑپیں، 1300 سے زیادہ گرفتار، احتجاج نئے علاقوں تک پھیل گیا۔ پولیس آفیسر کی گولی سے ہلاک نوجوان کی تدفین، فٹ بال سٹار بپے نے کی امن کی اپیل۔ جوابی حملوں میں تیزی نہیں، یوکرین کے کمانڈر ان چیف نے کیا اقرار، کہا F-16 جیٹس کا انتظار ہے۔ آسٹریلیا، کینیڈا اور برطانیہ نے یہودی بستیوں کے پھیلاؤ پر کیا فکر مندی کا اظہار، قدس کو یہودی رنگ دینے کے منصوبے تیز۔ ایران کو اگلے ہفتے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں شامل کیا جائے گا، رشیا نے کیا اعلان۔ مہاراشٹر کے بلڈانہ میں ڈیوائیڈر سے ٹکر کے بعد بس میں آگ لگ گئی، 26 ہلاک۔ بھیم آرمی کے چیف چندر شیکھر آزاد کو گولی مارنے کے سلسلے میں 4 گرفتار۔
یہ تھی آج کی خبریں. شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.